ایک زمانے میں آپ شوکت خانم کو چندہ بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ ان کی جو چندہ مہم ہے اس میں بھی شریک رہے، دوری کیسے ہوئی؟ ایسا ہوا کہ جب عمران خان کپ جیت کے آیا، میں کرکٹ کا بالکل شوقین نہیں ہوں، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں، میں فٹ بالر رہا ہوں، تو جو اناؤنس انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنانا کیا تو میں نے سوچا کہ میں آرٹ کے ذریعے اس کی مدد کروں۔ میں 3 آرٹ آکشن کیے، آرگنائز پاکستان کے سارے آرٹسٹوں سے کام کلیکٹ کر کے۔ پہلا آکشن لاہور میں کیے جو شاید 1993 میں تھا، اور ایک رات میں کوئی 2.5 کروڑ سے اوپر پیسہ جمع کر کے دیا۔ اسی طرح کراچی میں، پھر اسلام آباد میں۔ تو عمران خان بڑا مجھ سے وہ تھا، متاثر تھا۔ جب پارٹی بنائی تو مجھے میسج کسی دوست کی طرف سے ملا کہ عمران خان چاہتا ہے کہ وہ آپ بھی شامل ہو۔ میں مسکرا کے کہنے لگا کہ یار میں جماعت اسلامی کیوں نہ جوائن کروں۔ تو میں سیریسلی بالکل نہیں لیتا تھا شروع دن سے عمران خان کو ایز اے پولیٹیشین، کیونکہ اب پولیٹیکل کلیئرٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے مطلب گراس روٹ پہ کام کیا ہو۔ وہ جو سخت زمانہ تھا ضیاء کا یا بھٹو کا، وہ دن آپ نے دیکھے ہوں، تاکہ سیاست کی سمجھ بوجھ ہو۔ اور پھر میں کلیئر تھا کہ سیاست جو ہے وہ اپ رائٹ ہونی چاہیے، مانگے تانگے کی سیاست نہ ہو کہ کوئی آپ کو لا کے بٹھا دے اور یہ سلسلہ ہو۔ تو مجھے وہ اس کے کئی فیصلے جو تھے وہ پسند نہیں تھے، جس طرح سے وہ لا کے بٹھایا گیا، اور پھر جو رویہ اس کا، جی ہاں، جو میرا خیال ہے 1911 آنورڈ جو کیفیت بنی، ہاں 2011 آنورڈ جو تھا وہ سارا بہت ہی بلیٹنٹ قسم کی وائلیشن تھی اپ رائٹ پالیٹکس کی۔ مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگی۔ نگران حکومت تو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے وزیر بن گئے ہیں، تو یہ نہیں برا لگا آپ کو؟ نگراں حکومت وڑائش صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں چند مہینوں کے لیے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چند مہینے ہی ہوں گے، کیونکہ انتخابات زیادہ ڈیلے کرنا کسی کے بھی فیور میں نہیں ہے۔ اور اگر ہو گئے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ میرا خیال ہے میں نہیں رہوں گا، چھوڑ دیں گے آپ؟ ہاں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوگی نا۔ میں تو ایک ایسی نیت سے آیا ہوں کہ میں تھوڑے دن جو ہیں ایک ایماندار چوکیدار کے طور پہ رہوں اور کچھ ایسا کر جاؤں جو دوسروں کے کام آئے۔ دنیا کا کون سا آرٹسٹ یا اداکار آپ کو پسند ہے؟ انٹرنیشنلی ہالی ووڈ کی اگر میں بات کروں، مارلن برانڈو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ بہت ہی مطلب ڈیپتھ اس بندے میں ہے، ایک پاکیزگی، ایک انسنس ہے، ولنریبل بھی وہ لگتا ہے۔ پھر یہاں جب آتے ہیں تو دلیپ کمار جیسے اداکار بڑے بہت ہی گہرے اداکار مجھے لگتے ہیں، گو کہ نصیر الدین شاہ وغیرہ بھی ہیں جو ٹیکنیکلی زیادہ شاید ساؤنڈ ہوں گے۔ مجھے طفیل نیازی سے بہتر گلوکار جو ہے پاکستان میں کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ ویسے تو مطلب رفیع کا اپنا مزہ ہے، لتا کا اپنا مزہ ہے، ہیمنت کمار کا اپنا مزہ ہے۔ سب سے اچھا پینٹر کون سا لگتا ہے؟ مجھے جو پینٹر بہت پسند ہے وہ ہے ماتیس، ہنری ماتیس، فرینچ آرٹسٹ ہیں۔ ان میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ ایک ڈائریکٹنس ہے کہ ٹھک کر کے چیز لگا دی اور بس۔ اور شعر و شاعری سے تو آپ کی دلچسپی ہے، شاعر کون سا پسند ہے؟ غالب کا نام لینا تو ایک آپ سمجھے کہ روایت ہو گئی، لیکن مجھے نون میم راشد، مجید امجد ہوئے، فیض صاحب ہوئے، پشتو شعراء میں عبید اللہ درویش ہیں، سید گوہر ہیں، بہت زبردست شاعر ہیں یہ۔ پھر مجھے صوفیہ کا کلام پسند ہے، چاہے وہ بھولے شاہ ہوں یا سرمست ہو یا رحمان بابا وغیرہ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں بے انتہا ڈیپتھ تھی، لیکن ان کی زبان اتنی سادہ اور جامع تھی کہ ایک عام کسان جو ہے وہ بھی ان کو اسی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ پھر مجھے جالب بہت پسند ہے، جالب اگر چاہتے تو میرا خیال ہے فیض صاحب جیسے گنجلک شاعر ہو سکتے تھے۔ جالب صاحب نے اپنی پوئٹری کمپوز خود کی ہے، جتنی بھی وہ ترنم میں وہ گاتے تھے، بعض دھنیں تو اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ڈانس کو کیا آرٹ فارم سمجھتے ہیں، اور پاکستان میں کیا اس پر آزادی ہونی چاہیے اس بارے میں، یا پابندیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان یا یہ زمین جو ہے یہ تو ڈانس کی زمین ہے۔ آپ جنتا الورا دیکھیں یا ایون ڈانسنگ گرل آف موہنجودارو دیکھیں، اور اس کے بعد جتنے بھی زمانے آئے، جتنی سویلائزیشنز آئی، ڈانس ایک
ایسا آرٹ فارم تھا کہ جس میں روحانیت تھی. یعنی آپ اعضاء کی شاعری کہیں یا جسم کا اظہار کہیں, ڈانسر نے ہر طرح کا اظہار کیا ہے, چاہے وہ کلاسیکل ڈانسر ہو, چاہے وہ سخت قسم کا فوک ڈانسر ہو. ڈانس میرے نزدیک ایک زندگی کی ایک عجیب و غریب سیلیبریشن ہے جو بالکل متروک نہیں ہونا چاہیے کسی صورت, اس لیے کہ ڈانس میں کوئی عیب نہیں. ڈانس تو بڑا خوبصورت اظہار ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ناہید صدیقی جیسی ڈانسر جو بہت ہی اعلیٰ لیول کی ڈانسر تھی, اپنی پرائم میں, نوجوانی میں انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا ضیاء کی وجہ سے, اور جب وہ واپس آئی تو وہ اس قابل نہیں تھی کہ ڈانس کر سکے, پرفارم کر سکے. یہ زیادتی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو اس فن کا پتہ ہی نہیں ہے, اس آرٹ فارم کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس کو متروک کر دیتا ہے, بین کر دیتا ہے, جبکہ وہ فنکار جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے آپ کے ورثے کا. شاید مولوی موسیقی سے اسی لیے ڈرتا ہے کہ موسیقی بڑی آسانی سے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے, اور وہ جو دوریاں چاہتے ہیں ان کے لیے موسیقی زہر قاتل ہے. آپ تو پاکستان کے ان معدود چند فنکاروں میں ہیں جن کو ہالی ووڈ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے ایک پلے کیا تھا کوہکن, جو میرا لکھا ہوا تھا, وہ کول مائنز کے مزدوروں کے بارے میں تھا. کسی طرح سے وہ پلے ایک برٹش کمپنی نے دیکھ لیا تھا جب وہ کاسٹنگ کرنے آئے تھے. ٹریفک ایک سیریز بن رہی تھی جو بڑی مشہور سیریز ثابت ہوئی. بہت سارے آرٹسٹوں کا آڈیشن لیا جن میں بڑے بڑے نام تھے, بہت اچھے آرٹسٹ جو مجھ سے بہت بہتر تھے, لیکن سم ہاؤ مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا وہ لیڈ رول کے لیے. یہاں سے میں تھا, طلعت حسین تھے, شکیل فریال بھی تھی, کچھ اور لوگ تھے, اور باہر سے جولیا آمنڈ, بل پیٹرسن وغیرہ بڑے بڑے آرٹسٹ. تو یہ مجھے پہلا موقع ملا اور مجھے بہت اچھا لگا, اس لیے کہ ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اور یہ ان کے ساتھ کام کرنا بڑا آسان تھا, اس طرح سے کہ میں وقت کا پابند ہوں. مجھے جب وقت دیا جاتا ہے 6 بجے کا تو میں 5:30 بجے پہنچا ہوتا ہوں. تو وہ بڑے خوش تھے, اور مجھے وہ کہتے تھے کہ مسٹر شاہ یو آر دا نیکسٹ عمر شریف. مصری اداکار عمر شریف جو ہے, ظاہر ہے میرے لیے ایک کمپلیمنٹ تھا بہت زیادہ. اس فلم کے بعد مجھے ایک اور فلم ملی K2, وہ ہالی ووڈ کی تھی, وہ میں نے کی. پھر بہت ساری فلمیں ملنے لگی. مجھے میرے ایجنٹ نے کہا کہ آپ یا لاس اینجلس شفٹ ہو جائیں یا پھر UK آ جائیں. میں نے کہا میں شفٹ تو نہیں ہوں گا, آپ مجھے بھیجیں جب بھی کوئی وہ ہو. تو کئی فلمیں ملی جس میں بڑے زبردست رول تھے لیڈ, لیکن ان میں سینز تھے, لو سینز, کمپرومائزنگ قسم کے سینز. تو ایک بڑا خوبصورت کیریکٹر تھا, مجھے دیا. میں نے اپنی ایجنٹ کو کہا, جین ڈائمنڈ کو, میں نے کہا جین I would love to do this part but if I did it then I won't be able to enter Quetta. میں کہتی کیوں؟ میں نے کہا کہ میں کیسے گھرانے سے ہوں کہ وہ ذرا کنزرویٹو ہے. تو وہ کہنے لگی کہ any Indian actor would sell whatever they have for this part. میں نے کہا I know I love this part but I can't do it. تو اس طرح سے پھر بہت سارے کیریکٹر جو تھے وہ میں نے نہیں کیے. ایک مجھے فلم فروغی سلمان رشدی کی کتاب پہ تھی, وہ میں نے نہیں کی. تو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں پارٹس. انڈیا سے بھی مجھے آئے ہیں 2-3 بار, وہ بھی میں نے ریفیوز کیے. ایک فلم میں تو مجھے وہ ایوب خان بنانا چاہ رہے تھے, میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں. آخری ایک سوال, کہتے ہیں پہلی محبت نہیں بھولتی. فریال بہت ہی خوبصورت تھی ماشاءاللہ, اب بھی ہیں, ان کی یاد آتی ہے؟ میں بڑے احترام سے یاد کرتا ہوں بالکل. اور پہلی محبت کو تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں, مطلب بہت سے پہلے بھی موقع ہو چکے. بالکل, لیکن یہ ہے کہ میں بہت احترام کرتا ہوں اور وہ بھی اسی طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں.